الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الطلاق مرتان، یہ طلاق دو بار تک ہے۔ فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللہ، اور تمہیں جائز نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں دو چیزوں کا بیان کیا گیا ہے۔ شروع والے حصے میں طلاق کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اور جو اگلا حصہ ہے اس کے اندر خلا کے حوالے سے احکامات جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا جو حکم ہے وہ ارشاد فرمایا کہ طلاق دو مرتبہ ہی ہے، یعنی اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو، رجعی طلاق، رجعی وہ ہوتی ہے کہ جس میں بندہ بعد میں اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، تو اگر اس نے ایک طلاق دی اور بعد میں رجوع کر لیا، اور اب اس کے پاس جو ہے وہ پھر صرف دو طلاقوں کا ہی حق باقی رہ گیا، اگر وہ دوبارہ سے ایک طلاق دیتا ہے پھر رجوع کر لیتا ہے تو پھر اس کے پاس صرف ایک اور طلاق کا حق باقی رہ گیا، اور اگر وہ دوبارہ طلاق دیتا ہے تو یہ اس کی تین طلاقیں پوری ہو گئیں، اور اب اس کی جو عورت ہے وہ اس کے لیے حرمت مغلظہ، یعنی وہ اب دوبارہ اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کسی کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔ یہ طریقہ جو ہے وہ اس کے اندر بیان کیا گیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا اور رجعت کرتا رہے گا، یعنی اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا پھر رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا پھر رجوع کر لوں گا، یعنی اس نے کہا میں تمہیں اس طرح ساری زندگی قید رکھوں گا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، طلاق دوں گا جب عدت پوری ہونے والی ہوگی میں تم سے رجوع کر لوں گا دوبارہ، پھر طلاق دوں گا پھر رجوع کر لوں گا۔ تو اس پر یہ حکم نازل کیا کہ اس طریقے سے کسی کو کرنے کی اجازت نہیں، یہ صرف دو بار تک بندہ کر سکتا ہے، کہ دو بار تک طلاق دے کر بندہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن جو ہی اس نے تیسری طلاق دی تو اب اس کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا، اس کی بیوی جو ہے وہ اس پر حرام ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو اس کے اندر حکم ارشاد فرمایا وہ خلا کا ہے۔ خلا کے اندر ارشاد ہے کہ بیوی جو ہے وہ کچھ فدیہ دیتی ہے نکاح ختم کرنے کے لیے اپنے شوہر سے،
وہ بیوی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہوتا ہے، خلا۔ اس میں سب سے پہلا تو حکم یہ ہے کہ بلا وجہ شرعی، بغیر کسی عورت کے، بغیر کسی عذر کے بیوی کا اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ ویسے ہی گناہ کی بات ہے۔ بیوی کو اجازت نہیں کہ بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر اس میں یہ حکم ہے کہ وہ کچھ رقم جو ہے وہ اپنے شوہر کو دے کر وہ اس سے جان چھڑا سکتی ہے۔ لیکن اس میں دو صورتیں ہیں خلا کے اندر۔ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہو تو اب مرد کے لیے وہ خلا کے پیسے لینا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو اب مرد کے لیے وہ پیسے لینا جائز ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ مہر کی مقدار تک لے سکتا ہے، یعنی جتنا مہر اس نے اپنی بیوی کو دیا تھا اتنا ہی خلا کے اندر پیسے لے سکتا ہے، اس سے زیادہ جو لے گا وہ مکروہ ہے، وہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ اس آیت کے اندر بیان فرمایا، اور اینڈ پہ فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی یہ اللہ نے احکامات بیان کیے ہیں، فلا تعتدوها، تو ان احکامات سے آگے نہ بڑھو، اپنی عقل کو بیچ میں نہ لاؤ کہ یہ کہو کہ ہم اپنی عقل کے مطابق فیصلے کریں، کیونکہ جو اللہ نے حدیں قائم کر دی ہیں، جو ان سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ظالم لوگ ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر دوسرا اگر اسے طلاق دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَتَرَاجَعَا، تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں، ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھا لیں گے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، کہ وہ بیان کرتا ہے عقل والے لوگوں کے لیے، علم والے لوگوں کے لیے۔ اب اس کے اندر اس آیت میں جو مسئلہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب 3 طلاق بندہ اپنی بیوی کو دے دیتا ہے تو اب اس کے ساتھ جو ہے وہ رجوع نہیں ہو سکتا، رجوع دوبارہ اس کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک صورت بیان کی اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کی، وہ یہ ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اب چونکہ اس کو طلاق واقع ہو گئی تو اب وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے اور اس کے پاس رہے، وہ اس کو طلاق دے دے اور یہ اپنی عدت گزار کے دوبارہ اب اس کے پاس جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ یہ صورت ایک بیان کی گئی ہے دوبارہ کے رجوع کی۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں، جب بندہ 3 طلاقیں دے دے تو حرمت مغلظہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ 3 اکٹھی طلاقیں دینے سے صرف ایک ہی واقع ہوتی ہے، یا 3 جو ہے اگر ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی وقت میں بیٹھ کر دیں تو اس میں صرف ایک ہی واقع ہوگی۔ ایسی کوئی صورت نہیں ہے، جب بندے نے 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی، 3 طلاقوں سے ایک طلاق نہیں پڑے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندے نے 3 دفعہ طلاق دی ہو اور ایک ہی دفعہ پڑھے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، عقلاً بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ 3 دفعہ دی ہے اور ایک دفعہ طلاق ہو۔ تو اس میں جو ہے وہ حکم یہی ہے کہ اگر اس نے 3 دفعہ طلاق دی ہے تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہی ہو جائیں گی اور وہ حرمت مغلظہ کے ساتھ اس پر حرام ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کی صورت جو ہے وہ اس آیت کے اندر بیان کر دی گئی کہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے، پھر وہ اس کو طلاق دے دے، اور اب اگر چاہیں تو یہ جو پہلا ہے وہ اس کے ساتھ دوبارہ سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں شرط لگائی ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، کہ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدوں پر چل سکیں گے، جو اللہ نے احکامات مقرر کیے ہیں میاں بیوی کے لیے اس پر چل سکیں گے، تو پھر آپس میں دوبارہ سے شادی کر لیں۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں اللہ عز و جل عقل والے لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل، نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت کے ساتھ 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا